وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ حالات بہت ہی نازک اور بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، آزمائش اور امتحان کا زمانہ ہے۔ ہر آنے والا دن ایک نئی مصیبت کو لے کر اور ہر نیا سورج ایک نئے فتنے کو لے کر طلوع ہو رہا ہے۔ ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی کہ دوسری مصیبت سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک فتنے سے ابھی نکل نہیں پاتے کہ دوسرا فتنہ دستک دے رہا ہے، اور ایسا ہوگا اس لیے کہ ہم روز بروز قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا، یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى۔ فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا اور قرآن کریم کے حروف رہ جائیں گے، پڑھنے والا تلاوت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مسجدیں خوب شاندار اور عالی شان بنے گی لیکن ہدایت سے خالی، کوری اور ویران ہوگی۔ آج وہی منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم صرف نام کے مسلمان، قرآن کریم اور مساجد سے ہمارا رشتہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی فرمائی تھی ترمذی شریف کے روایت میں جلد ثانی میں کہ جب میری امت 15 طرح کے کام کرنے لگے گی تو امت پر بلا اور مصیبتیں ایک ایک کر کے آنی شروع ہو جائے گی۔ فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، جب مال غنیمت کو دولت سمجھا جائے، والامانۃ مغنما، امانت کو غنیمت سمجھ کر لوگ خیانت کرنے لگے، والزکاۃ مغرما، زکوٰۃ کو بوجھ اور ٹیکس سمجھا جائے، آدمی اپنے دوست کے ساتھ تو اچھا سلوک کرے لیکن باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے، اپنی بیوی کا کہنا مانے لیکن اپنی والدہ جس نے جنم دیا ہے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا ہے اس کی نافرمانی کرے، مسجدوں میں آواز بلند ہونے لگے، قوم کا چودھری اور رئیس گھٹیا آدمی کو بنایا جائے، لوگ شرابوں میں ڈوبنے لگے، مرد ریشم کا لباس پہننے لگے، ناچ گانے کی چیزوں کی کثرت ہونے لگے
اور قوم کے اخیر میں آنے والے لوگ اگلے گئے گزرے ہوئے لوگوں پر لعن و طعن کرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب یہ علامتیں پائی جائے، جب یہ باتیں ہونی لگے تو تم انتظار کرو سرخ آندھیوں کے چلنے کا، زلزلوں کی کثرت کا، شکلوں اور صورتوں کے بگڑ جانے اور بدل جانے کا، اور ایک روایت میں کہ مصیبتیں تم پر ایسے آئے گی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور دانے ایک ایک کر کے گرنے لگتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہر نئے دن نئی مصیبت، نیا سورج نئے فتنے کو لے کر، تو ایسے موقع پر ایک سوال ہوتا ہے کہ آخر مسلمان پریشان کیوں؟ آخر ہم پر یہ بلائیں کیوں؟ یہ آزمائش اور امتحانات کیوں؟ یہ ایک مختصر سا سوال، اور اسی کا میں آپ کے سامنے جواب دینا چاہتا ہوں۔ ہم پر پریشانی اس لیے، پہلی وجہ کہ ہم نے قرآن اور تعلیم قرآن سے منہ موڑ لیا، قرآن کریم سے بھی منہ موڑ لیا۔ ایک دور وہ تھا، ایک زمانہ وہ تھا، ایک وقت وہ تھا کہ جب ہم فجر کی نماز پڑھ کر اپنے گھروں کی جانب چلنے لگتے، ہر گھر سے کلام اللہ شریف کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ اور آج ایسے نازک دور سے گزر رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو طاقوں کی زینت بنا لیا، منہ موڑ لیا، وہ وہیں پر پڑا دھول کھا رہا ہے۔ ورنہ ہمارے اسلاف نے قرآن کریم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا، رات دن 24 گھنٹے کلام اللہ شریف کی تلاوت میں وہ لگے رہتے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، امام نووی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ابن الکاتب 3 یا 4 صدی ہجری میں ایک بندہ گزرا ہے جس کا معمول تھا روزانہ 8 قرآن کریم ختم کرنے کا، 8 قرآن کریم۔ ہمارے رانیر میں ایک صاحب اب تو انتقال ہو گیا، بوڑھے ہو گئے، ریٹائرڈ ہو گئے، تو ایک ہی کام تھا، مسجد کے اٹھنے پر پیچھے بیٹھے رہتے۔ ہمارا وقت ہوئی، ظہر کا وقت ہوا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر پھر وہیں جا کر بیٹھ گئے۔ عصر سے عشاء تو ان کا یہی معمول تھا۔ ہمارے نانا مرحوم سے ان کی دوستی تھی، تو ایک مرتبہ ان سے کہا، میاں کیا تم یہاں بیٹھے رہتے ہو؟ وقت ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، کلام اللہ شریف کی تلاوت کر لیا کرو، توجہ سے سنیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اب ہمارے نانا نے یہ بات کہہ دی، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد وہ صاحب ہمارے ماموں سے ملے اور کہنے لگے، تمہارے والد نے جو مجھے نصیحت کی تھی، اس کے بعد سے میں نے کلام اللہ شریف کو پڑھنا شروع کیا، 3-3.5 سال کے عرصے میں 750 قرآن مکمل کر لیا، 750 قرآن کریم۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے کلام اللہ شریف کو اٹھا کر ایسا طاقوں میں رکھ دیا کہ رمضان المبارک میں بھی ہمیں لینے کی توفیق نہیں ہوئی۔ قرآن کریم سے غفلت، تعلیم قرآن سے غفلت، یہ تو لاک ڈاؤن کا اثر ہے کہ اسکولیں بند، ورنہ جب تک اسکولیں چالو تھی، جاری تھی، ٹھنڈی کا موسم، صبح 7 بجے کی 7:30 بجے کی اسکول ہو، ماں باپ کو دیکھیے بچے کو تیار کر دیں گے 6 بجے اٹھا کر، اس کو نہلا دھلا کر، اچھے کپڑے پہنا کر، بال درست کر کے۔ ابھی تو لوگ مسجد سے گھر نہیں پہنچے کہ بچہ اسکول کے لیے نکل جاتا ہے۔
لیکن مدرسے کا وقت 7:30 کا بھی ہو تو نواب زادہ مدرسے میں 8 بجے آئے گا، 8:15 بجے آئے گا۔ اور بے غیرتی کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ باپ پڑا سوتا رہتا ہے اور وہ ماں جس کو شریعت نے گھر میں رہنے اور پردے کا حکم دیا وہ بچے کو چھوڑنے آ گئے، وہ بھی اس حال میں کہ لباس کا بھی ٹھکانہ نہیں، بال کا بھی ٹھکانہ نہیں، کلام اللہ شریف کو بائیں ہاتھ سے پکڑا ہے اس پر بھی کوئی توجہ نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بڑا نازک دور ہے، قرآن کریم کی تعلیم کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ اگر کہیں پر کوئی بچہ اغوا کر لیا جائے، کڈنیپ کر لیا جائے تو شور ہو جاتا ہے، اور خصوصاً وہ دوسری برادری کا، دوسرے مذہب کا ہو تو دنگے اور فساد کا اندیشہ رہتا ہے۔ فرمایا کہ آج مسلمان ماؤں کی گود سے بچے بہت آسانی سے اٹھائے جا رہے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں۔ یہ تعلیم قبر کی تنہائی میں کام نہیں آئے گی، قبر کی تنہائی میں تو اللہ اور رسول کی کتاب کام آنے والی ہے۔ ہم نہ نہیں کہتے، پڑھائیے اسکولوں میں، لیکن یہ بھی دیکھیے کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ مولانا اسقد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بنگلور کا سفر کر رہے تھے، گاڑی سے جا رہے تھے، راستے میں ایک پتھر، اسکول چھٹی تھی، ایک بچے نے اس پتھر کو اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا۔ حضرت پر بڑا اثر ہوا کہ واقعی حدیث پاک میں ہے ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو ڈرائیور سے گاڑی روک دو، گاڑی روک دی، گاڑی سے اترے، بچے کو پوچھا تمہارا نام، تمہارے ابو کا نام، جو نام بتایا پتا چلا بچہ مسلمان تھا۔ کہا بیٹا تم نے بڑا اچھا کام کیا کہ ایک پتھر جو تکلیف دینے والی چیز تھی اس کو ہٹا دیا۔ اب اس بچے نے جو جواب دیا، حضرت کہتے میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا ہم کو ہمارے گاڈ یشوع نے یہی تعلیم دی۔ میرے بھائیوں، آج ہم پریشان اسی لیے کہ ہم نے قرآن کریم کو بھی چھوڑا، تعلیم قرآن کو بھی چھوڑا۔ دوسری وجہ، ہم پریشان اس لیے کہ ہم نے ہر قول و فعل میں میرے اور آپ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو چھوڑ کر غیروں کے طور طریقے اپنا لیے۔ ہمیں نبی کا طریقہ پسند نہیں آیا، ہمیں تو یہود و نصارہ کا کلچر پسند آ گیا۔ ہم نے کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، رہن سہن میں، لباس میں، وضاحت میں ان کے طریقے اپنائے۔ جب کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اپنائے گا وہ اسی میں سمجھا جائے گا۔ شریعت کا مزاج تو دیکھو، عبادت میں بھی غیروں کا طریقہ پسند نہیں، اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سحری کیا کرو۔ ہم میں اور یہود اور نصارہ کے روزے میں فرق یہی ہے کہ ہم سحری کر کے روزہ رکھتے، وہ بغیر سحری کے رکھتے۔ اندازہ لگائیں۔ اور عاشورہ کے موقع پر کیا فرمایا تھا کہ اگلے سال میں رہا تو ایک روزہ اور ملا لوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ تو شریعت کا یہ مزاج ہے کہ عبادت میں غیروں کا طریقہ پسند نہیں، ہم نے تو ہر چیز میں کھانے پینے میں ان کا طریقہ اپنایا۔ لباس دیکھو تو ان کا طریقہ، ہماری مائیں اور بہنیں ان کے بدن سے اسلامی لباس اتر چکا،
حجاب کو رخصت کر دیا اور بے حجاب بے پردہ ہو چکی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود پردے نہ ہوں گی. 3 مطلب ہے اس کے. ایک مطلب یہ ہے کہ کپڑا یا تو باریک ہوگا کہ جسم کا اندرونی حصہ نظر آئے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ کپڑا مختصر ہو جائے گا. تیسرا مطلب ہے کہ کپڑا چست اور فٹ ہوگا کہ جسم کی بناوٹ ظاہر ہو. آج تینوں باتیں ہیں. اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسی عورتیں راستوں پر اور سڑکوں پر نظر آئے گی اور ان کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح تمہیں دکھائی دیں گے. ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی سن نہیں پائے گی چاہے 500 سال کی دوری سے آ رہی. تو لباس میں ہم نے ان کا طریقہ اپنایا. چہرہ دیکھو تو ہمیں نبی کا چہرہ پسند نہیں آتا. ہمیں تو غیروں کا، یہود کا، نصارہ کا، مجوس کا طریقہ پسند آ گیا. کسرا کے 2 قاصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ان کی مونچھیں بڑی اور داڑھی بالکل صاف تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا؟ انہوں نے کہا ہم کو ہمارے خدا کسرا نے یہی حکم دیا ہے کہ ہم مونچھیں بڑھائے اور داڑھی منڈائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھ کو تو میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ مونچھیں تراشی جائے اور داڑھی بڑھائی جائے. تو یہ ہماری پریشانیوں کی دوسری وجہ کہ ہم نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ٹکرایا. وہ صحابہ کرام تھے، وہ معمولی کھانے والے، لیکن جہاں گئے کامیابی نے ان کے قدم چومے یا نہیں. اور ایک ہم ہے کہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. ان کے بارے میں کسی نے کہا بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے، چند وہ لوگ جو اونٹوں کے چرانے والے، جن کو ہوتا تھا کافور پہ نمک کا دھوکا، بن گئے ساری دنیا کی تقدیر بنانے والے. وہ صحابہ کرام تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا، دوسرے ہاتھ میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور ادائیں تھیں. اور ہم ذلیل، حقیر اور خوار ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے قرآن اور سنت دونوں سے منہ موڑ لیا ہے، رشتہ ختم کر لیا. ہماری پریشانیوں کی تیسری وجہ کہ ہم آپسی اختلافات میں مبتلا ہو چکے ہیں. آپس کا اختلاف بڑی خطرناک چیز ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبركم افضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو نفلی نماز سے بہتر، نفلی روزے سے بہتر، نفلی صدقے سے بہتر. یہ میرے آقا کا انداز تھا تاکہ صحابہ سنیں تو ان کو ایک طلب پیدا ہو کہ ایسی تو کون سی چیز ہے جس کو اللہ کا حبیب نفلی نماز سے افضل کہہ رہا ہے، نفلی روزے سے افضل کہہ رہا ہے، نفلی صدقے سے افضل بتلا رہا ہے. ایسی کون سی چیز ہے؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے عرض کیا پیارے آقا بتلائیے. فرمایا اصلاح ذات البین، آپس کے اختلاف کو ختم کر کے صلح اور بھائی چارگی قائم کرنا، یہ وہ عمل ہے جو نفلی نماز سے افضل،
نفلی روزے سے افضل، نفلی صدقات و خیرات سے افضل۔ اس کے بعد فرمایا آپس کے اختلافات تو مونڈنے والے ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈتے، بلکہ یہ تو دین کا صفایا کرنے والے ہیں۔ تو یہ تیسری وجہ ہے ہماری پریشانیوں کی۔ ہماری پریشانیوں کی چوتھی وجہ اخلاقی گراوٹ۔ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ جب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے، وہ فرماتے کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق تو قرآن تھے۔ قرآن کریم نے جن بلند و بالا اور مکارم اخلاق کی تعلیم دی، وہ سارے اخلاق سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود تھے، اور خود اللہ کا نبی یہ فرماتا ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے تو بلند و بالا اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ پوری کائنات کو اخلاق کا درس میرے اور آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے۔ لیکن ہمارے اخلاق وہ نبی کے اخلاق تھے جن کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے، اور آج ہمارے اخلاق انتہائی درجے کے گر چکے۔ گراوٹ ایسی آ گئی کہ لوگ ہم کو دیکھتے تو ہمارے چہروں پر تھوکتے۔ تو ہماری پریشانیوں کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم میں اخلاقی گراوٹ آ چکی ہے۔ ہماری پریشانیوں کی پانچویں وجہ کہ ہم گناہوں کے عادی ہو چکے۔ گناہ کرنا گویا ہماری طبیعت اور ہماری فطرت، حالانکہ گناہوں کے بڑے خطرناک اثرات پورے معاشرے پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے، توجہ سے سنو، 5 باتیں فرمائیں۔ ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب، جس قوم میں خیانت کی بیماری پھیلتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اپنا رعب ڈال دیتے ہیں۔ نمبر 2، ولا فش الزنا فی قوم الا کثر فیہم الموت، جس قوم میں زنا کی کثرت ہونے لگتی ہے وہاں موت بھی کثرت سے ہونے لگتی ہے۔ نمبر 3، ولا نقص قوم المکیال والمیزان الا قطع عنہم الرزق، جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے وہاں رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ولا حکم قوم بغیر حق الا فشا فیہ الدم، جو قوم ناحق پر فیصلہ کرنے لگتی ہے، جہاں ظلم کو انصاف بدلایا جاتا ہے وہاں خون ریزیاں عام ہو جاتی ہے۔ ولا خطر قوم بالعهد الا سلط عليهم العدو، اور جو قوم عہد شکنی کرنے لگتی ہے، وعدہ خلافی کرنے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر دشمنوں کو مسلط کرتا ہے۔ اب یہ 5 باتیں ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں۔ کیا خیانت نہیں؟ کیا ناپ تول میں کمی نہیں؟ کیا زنا کی کثرت نہیں؟ کیا ظلم کا بازار گرم نہیں؟ اور کیا عہد شکنی اور وعدہ خلافی نہیں؟ یہ ساری برائیاں عام ہیں تو پھر پریشانیاں بھی عام ہوگی۔ یہ ہماری پریشانیوں کی 5ویں وجہ کہ ہم گناہوں کے عادی بن چکے ہیں۔ ہماری پریشانیوں کی 6ٹھی وجہ کہ ہمیں ایک ذمہ داری دی گئی تھی، لیکن ہم اس ذمہ داری میں بہت کوتاہی سے کام کر رہے ہیں۔ کون سی ذمہ داری دی گئی تھی؟
اللہ نے ہمیں خیر امت بنایا ہے، کنتم خیر امہ، اور ہمیں کام دیا تھا بھلی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا، لیکن نہ تو ہم امر بالمعروف ڈھنگ سے کر رہے ہیں اور نہ نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب کوتاہی ہوگی، وہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جن کو اللہ نے شکلوں اور صورتوں کو بدل کر رکھ دیا، ان کا قصور کیا تھا؟ یہی تھا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ وہ اس ذمہ داری کو ڈھنگ سے ادا نہیں کر رہے۔ تو ہماری پریشانی کی یہ چھٹی وجہ۔ ساتویں وجہ یہ ہے کہ ہم نعمتوں کی ناقدری میں مبتلا ہو چکے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہر نعمت کے 3 حق ہیں۔ نمبر 1، نعمت کی قدر پہچانی جائے، نمبر 2، نعمت کا صحیح استعمال، اور نمبر 3، نعمت پر اللہ کا شکر۔ 3 حق ہے، لیکن ہم نے تو نعمتوں کی ناقدری کی۔ یہ آنکھ کی نعمت کتنی عظیم نعمت ہے، موقع نہیں۔ ایک حدیث میں واقعے کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ ایک بندے کو لایا جائے گا قیامت کے دن، اور آنکھ کی ایک نعمت جو اللہ نے اس کو دی ہے، اس کی بھرپائی میں 500 سال کی مقبول عبادتیں ختم ہو جائیں گی۔ 500 سال کی، تو ایسی تو بدن میں کتنی ہے، ہر سانس میں 2 نعمت، ہوا کا اندر جانا ایک نعمت، باہر نکلنا یہ دوسری نعمت۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ شکر کے الفاظ زبان پر نہیں آتے ہیں تو شکوے کے کلمات۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا، ایک بندے کو دیکھا کہ سر پر پٹی باندھی ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہ سر میں بہت درد ہے۔ واہ جناب، درد ہوا تو شکوے کی پٹی باندھ لی، کبھی شکر کی پٹی باندھی نہیں۔ اور 7ویں وجہ یہ ہے، 8ویں وجہ ہماری پریشانیوں کی، کہ ہم دنیا کی محبت میں حد درجہ گرفتار ہو چکے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو مومن کے لیے قید خانہ بتلایا ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ لیکن ہم نے تو دنیا کو گلے سے لگا لیا۔ اچھا بھائی، آخری بات یہ ہے کہ پریشانی کے اسباب تو سمجھ میں آ گئے، علاج کیا ہے؟ ان پریشانیوں سے ہم نجات کیسے پائیں گے؟ مصیبتوں اور فتنوں کے یہ بادل کیسے ہٹیں گے؟ تو علاج بھی سنتے چلیں۔ نمبر 1، اللہ سے رجوع اور تعلق اور رشتے کو مضبوط کیجیے۔ اور اللہ سے رشتہ کب مضبوط ہوگا؟ جبکہ مساجد سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا۔ معذرت کے ساتھ اور معافی کے ساتھ ایک بات کہوں گا، لاک ڈاؤن کے بھیانک منظر دیکھے، مساجد سے محروم کر دیے گئے، اس وقت تو ہمارا حال یہ تھا کہ جب مسجدوں کو تالے لگے تھے تو ہم فیس بک پر، واٹس ایپ پر ایسی تصویریں رکھتے تھے گویا اپنے آپ کو مسجد کا کھوٹا سمجھتے ہو، کہ مینار یاد آتے ہیں، منبر و محراب یاد آتے ہیں، اور جب مساجد کھلنے کا اعلان ہوا تو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا عید کے دن ہجوم ہوتا ہو، ویسا ہجوم ہوگا۔ لیکن میرے بھائی، آپ یہ بتائیے کہ لاک ڈاؤن کے بعد نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا یا کمی آئی؟ تو آپ کو جواب یہی ملے گا، کمی آئی ہے۔ جبکہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے مومن کا رشتہ مسجد سے ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی کا پانی سے۔ تو سب سے پہلا کام
اللہ سے رشتہ قائم کیجیے۔ وہ کیسے ہوگا؟ جبکہ مساجد سے، نماز سے ہمارا رشتہ قائم ہوگا۔ میرے بھائیوں، معافی کے ساتھ میں بات کہوں گا کہ ہم نمازوں کو لے کر بہت کوتاہی کر رہے ہیں، لیکن آج سے عہد کریں کہ ایک بھی نماز ہماری نہیں چھوٹے۔ یہ ارادہ کریں اور کوشش کرے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرے۔ اور دوسرا ایک ارادہ یہ کرے کہ اب تک کی جو 40-50 سال کی زندگی گزری اس میں بہت کوتاہی ہوئی، ایک ڈائری بنائیے، اندازہ لگائیے کتنی نمازیں چھٹی اور قضائے عمری کی فکر اور اس کا اہتمام۔ تھوڑا مشکل کام ہے لیکن آپ چلنا شروع کریں گے اللہ آسان کر دے گا، ورنہ آخرت کی کرنسی بہت مہنگی ہے۔ کیوں؟ ایک نماز کا فدیہ، ایک صدقہ فطر 50 روپے، روزانہ کی 6 نمازیں وتر واجب کے ساتھ 300 روپے، بہت مہنگی پڑ جائے گی۔ تو پہلا کام۔ نمبر 2، جن کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے وہ اپنے مال کی پوری زکات ادا کرے۔ تیسرا کام، دعاؤں کا اہتمام، خصوصاً جمعہ کا دن اور اس میں مغرب سے پہلے کی جو آخری گھڑی ہے، قبولیت کا وقت، خوب اہتمام کرے۔ یاد رہے تو اس ناچیز کو بھی یاد رکھے، پوری امت کے لیے دعاؤں کا اہتمام۔ چوتھا کام، قرآن کریم کی تفسیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا درس جہاں جن جن مساجد میں ہوتا ہے ان مجلسوں سے اپنے آپ کو جوڑیے تاکہ اللہ اور رسول کی باتیں کان میں پڑتی رہے اور ہمارے لیے اندھیروں میں نور کا اور روشنی کا کام دیتی رہے۔ پانچواں کام، حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی اہتمام کیجیے۔ اور چھٹا کام، اللہ کے نیک بندے جن کے دل ہدایت کے چراغ ہوا کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیجیے، ان کی خدمت کو اپنے لیے بڑی نعمت سمجھیے۔ انشاءاللہ آج کے فتنے کے دور میں ان چند باتوں پر عمل کر لیں گے، مصیبتوں کے بادل ہٹتے چلے جائیں گے اور فتنے اور تاریکیاں ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی پورے عالم میں، پوری کائنات میں امن و امان کی، سکون کی، اطمینان اور راحت کی فضا قائم فرمائے۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔